اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، جان لو سمجھ لو، دلوں کا اطمینان میری یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آج ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں یاد الہی کے لیے مخصوص وقت کوئی ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ نماز پڑھنا یقیناً یاد الہی میں شامل ہے، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جانا، چاہے وہ ذکر لسانی ہو یا ذکر قلبی ہو، دونوں صورتوں میں ذکر قلبی کی فضیلت 70 گنا زیادہ، تاہم سب کچھ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جانا یہ آج ہماری زندگی میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ جب انسان بیت ہوتا ہے، چاروں سلسلے حق ہیں۔ ہمارے سلسلے کا نام ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔ ہمارے سلسلے میں جو بھی سالک بیت ہوتا ہے، بیت ہونے والے کو سالک کہتے ہیں، تو شروع میں 6 اعمال بتائے جاتے ہیں۔ یہ وہ 6 اعمال ہیں جو بیت ہونے سے لے کے موت تک کرنے ہوتے ہیں، چاہے انسان بالکل ابتدائی درجے میں ہو یا آگے بڑھ جائے یا بالکل آگے چلا جائے، کہیں بھی ہو، یہ 6 معمولات تو کرنے ہوتے ہیں۔ ان 6 معمولات میں سے ایک ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ لطیفہ قلب، اور یہ پہلا سبق ہے ہمارا۔ یہ جو مراقبہ ہے یہ نقشبندی اسباب ٹوٹل 35 میں ہمارے 35 اسباب کا پہلا سبق مراقبہ ہے، اور یہ ہر ایک کو بیت ہوتی جو شروع میں 6 معمولات بتائے جاتے ہیں دے دیا جاتا ہے۔ اب جو پابندی سے مراقبہ کرتے ہیں وہ اس کے فائدے بھی پاتے ہیں، پھر جب وہ اطلاع دیتے رہتے ہیں، شیخ سے رابطے میں رہتے ہیں، تو آگے ترقی اور اگلے اسباب، اگلی منازل سلوک کی طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ بیت ہونے کے بعد اپنے شیخ سے قلب کے اوپر انگلی لگوا لیں، قلب پر انگلی لگوا لیں، وہ اللہ 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 کہہ کر دل پہ توجہ ڈالتے ہیں، اس سے پھر آگے مراقبے میں آسانی اور سہولت مل جاتی ہے۔ مراقبہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بس آنکھوں کو بند کیا، سر کو جھکایا، یہ خیال کر کے بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کے سیاہی اندھیرے دور ہو رہے ہیں، اور میرا دل بطور شکریہ کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان تالو سے لگی رہے گی، زبان نہیں ہلانی، خیال کرنا ہے، امیجینیشن، انا عند ظن عبدی بھی یہ گمان کا معاملہ ہے۔ یہ گمان کرنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور میں خیال کے کانوں سے سن رہا ہوں، نہ ان کانوں سے سن رہا ہوں، نہ اس زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہوں، دل کی زبان سے اللہ اللہ کہلوا رہا ہوں، خیال کے کانوں سے سن رہا ہوں۔ یہ بھی ایک فریکوینسی ہے، جس کی سیٹ ہو جائے نا تو اس کو پھر یہ لذت ملتی ہے اور اس کو آواز آتی ہے۔ ایک ہماری آنکھوں کی یہ بینائی ہے، جو چہروں پر آنکھیں، چہرے پر ہماری آنکھیں ہیں، ایک ہی آنکھیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک دل کی بھی آنکھیں ہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو دل کی بھی ایک اپنی دنیا ہے، من کی دنیا اپنی الگ ہے، اسے آباد کرنا ہے، ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ جزاک اللہ۔ کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دل اندھے ہو گئے، سینوں میں جو دل ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، بھئی تم بھی اس سے محبت کرو، ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، پھر زمین پہ آ کے اعلان کرتے ہیں، لوگوں کے دل سنتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ دنیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں نہیں سماتا، لیکن مومن بندے کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ یہ ایک پوری دنیا ہے، اس کا سوچنا بھی ہے، اس کے اندر ایک تعلق جوڑنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بہت کچھ ہے، یہ پوری دنیا ہے۔ یہ کیسے آباد ہوگی؟ جب ہم ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اس کو توجہ دیں گے، اس کے بغیر یہ آباد ہونے والی نہیں۔ ہر سننے والے کی فریکوینسی مختلف ہے۔ انسانوں کی ایک فریکوینسی عام طور سے ہے کہ بہت کوئی آواز ہے تو کم سے کم اتنا سن سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اتنی،
اس لیول سے نیچے والی نہیں سن سکتے اور ہائی والے لیول سے اونچی والی نہیں سن سکتے. یہ ایک عام انسانوں کی فریکوینسی. لیکن اگر کوئی بہرا ہے کہ کسی کی سماعت کمزور ہے تو اس کی فریکوینسی چینج ہو جائے گی. ڈاکٹرز یہی تو چیک کرتے ہیں کہ کون سی آواز یہ سن سکتا ہے, اس حساب سے اس کو سیٹ کر کے دیتے ہیں آلہ کہ بھئی اب آپ اس کو لگائیں, استعمال کریں. تو سب کی فریکوینسی اپنی اپنی ہے, تمام مخلوقات کی. جانوروں میں سے بعض جانوروں کی سننے کی فریکوینسی اتنی حساس اور تیز ہے جیسے سانپ ہے. ہم کھڑے ہوئے ہیں نا, اور ذرا سی آہٹ جو ہمیں ادھر ارد گرد محسوس بھی نہیں, اس کو دور سے بھی محسوس ہو جاتی ہے. وہ آہٹ جو ہمارے بالکل قریب سے ہو اور ہمیں کان سن نہ سکیں, یعنی ہماری لو والی فریکوینسی کی رینج سے نیچے آ جاتی ہے وہ آہٹ کی آواز, لیکن سانپ اس کو سن لیتا ہے. آج کے اس جدید سائنٹیفک دور میں امریکہ میں, یورپ میں, بڑے بڑے جدید ترقی یافتہ ممالک میں زلزلے کو چیک کرنے کے لیے بڑے بڑے آلات کے ساتھ کتے, بلے اور جانور بھی پالے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو چند گھنٹے پہلے, بعض دفعہ ایک دن پہلے نیچے کی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا, پلیٹوں کا ہلنا, وہ اندازہ ان کو ہو جاتا ہے. اللہ نے فریکوینسی ایسی بنائی ہوئی, انہیں پتہ لگ جاتا ہے. انسان کو پتہ, عام انسان کو پتہ نہیں چل سکتا, جانوروں کو پتہ لگ جاتا ہے. تو جب ہم دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں گے, ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے یاد الہی میں بیٹھیں گے, پھر ادھر کی جو فریکوینسی ہے نا, یہ تار جو ٹوٹی ہوئی ہے جڑ جائے گی. ادھر بھی نا ایک وائی فائی لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہم اس کو جوڑیں تو صحیح.